وقت ختم ہو گیا نویان۔ تم ابھی بھی سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا عقلمند آدمی؟ تم اپنے گھٹنوں کے بل جھکو گے اور بھیک مانگو گے مجھ سے ایک دن۔ کھولو اس کو اور میرے پیچھے آؤ۔ یہاں آ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جب میں نے سنا کہ آپ نے اس بے ایمان آدمی کو پکڑ لیا ہے تو میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ جن بہادر سپاہیوں نے اسے پکڑا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں حلیمہ سلطان اور سلجان کڑا تلاش کرنے کے لیے ایک منصوبہ بناتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے آج جب نویان کو سزا دی جا رہی ہوگی تو سب لوگ باہر ہوں گے، اس دوران میں کرکس سردار کے خیمے میں جاؤں گی جہاں آیت اللہ نے تمہارا کڑا چھپا رکھا ہے۔ دوسری طرف بیزانتین میں ارطغرل درویش سے کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے حالات دیکھ سکیں۔ درویش کہتا ہے بالکل آپ آ سکتے ہیں بھائی۔ دوسری طرف دیہاتی لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے جہاں درویش نے آنا تھا اور سلیبیوں کا کمانڈر ویلنٹن بھی وہاں موجود تھا۔ اتنے میں وہ جاسوس وہاں پہنچتا ہے اور کمانڈر کو کہتا ہے اچھی خبر ہے، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے۔ اس بیوقوف نے یقین کر لیا ہے اور وہ ترک بھی اس کے ساتھ آئیں گے۔ کمانڈر کہتا ہے بہت اچھے، اور پھر اسے سونے کے سکوں کی ایک پوٹلی دیتا ہے۔ پھر وہ کمانڈر اوپر دیہاتی لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں آیت اللہ ایک صندوق کھولتی ہے اور اس میں سے ایک ڈبہ نکالتی ہے۔ اس ڈبے میں سلجان کا کڑا موجود تھا۔ پھر وہ اسی ڈبے میں مہر بھی رکھ دیتی ہے جو اسے گمستگی نے دی تھی۔ اتنے میں کرکس سردار بھی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ابھی ہمیں چلنا چاہیے، میں اس نویان کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف منگولوں کے ڈیرے پر ایک سپاہی آ کر تانکت کو ایک خط دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد تانکت ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری زندگی اب میرے ہاتھ میں ہے نویان، لیکن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ تم نے میرے اوپر جو ظلم کیے ہیں ان کی قیمت چکانی پڑے گی تمہیں۔ پھر تانکت خط کو آگ لگا دیتا ہے اور ادھر ہی پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد الو بلگے فوراً وہاں آتا ہے اور وہ خط اٹھا لیتا ہے۔ خط تھوڑا سا جل چکا تھا لیکن الو بلگے وہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شدید غصے میں تانکت کو آوازیں دینے لگتا ہے۔ تانکت آتا ہے تو الو بلگے اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے تم نویان کو مارنا چاہتے ہو، نویان تمہاری آنکھیں نکال دے گا اور تمہارا دل نکال کر کھا جائے گا۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو جیل کی طرف جا رہا تھا تاکہ نویان کو پنجرے سے نکال کر سزا دی جا سکے۔ اس خیمے کے باہر تیکن بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا اور گندوگدو سے کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ کائی قبیلے کے خیمے کے سامنے نویان کو سزا دیں گے۔ گندوگدو کہتا ہے ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نویان کے آدمیوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا تھا اور ہمارے بہت سے بھائیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد گندوگدو خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے اور نویان سے کہتا ہے وقت ختم ہو گیا نویان۔ تم ابھی بھی سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا عقلمند آدمی؟ تم اپنے گھٹنوں کے بل جھکو گے اور بھیک مانگو گے مجھ سے ایک دن۔ کھولو اس کو اور میرے پیچھے آؤ۔ اس کے بعد سپاہی نویان کے ہاتھ پاؤں کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کائی قبیلے کے خیمے کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونے لگتے ہیں تاکہ نویان کی سزا دیکھ سکیں۔ اتنے میں نویان کو بھی جیل سے نکال کر سپاہی باہر لے آتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ نویان کے خلاف نعرے لگانے لگتے ہیں۔ سب لوگ کہہ رہے تھے یہ قاتل ہے، مار دو اس کو۔ عبد الرحمن بھی زخمی حالت میں اٹھ کر وہاں آ گیا تھا تاکہ نویان کی موت دیکھ سکے۔ اس کے بعد گندوگدو سب کو خاموش کراتا ہے اور ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس شخص نے ہمارے بہت سے بھائیوں کو شہید کیا تھا اس کا سر آج ہمارے قدموں میں ہے۔ اس کے بعد قبیلے کے لوگ دوبارہ آوازیں لگانے لگتے ہیں مار دو اس کو۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی درویش کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اس درویش سے بیزانتین کے بارے میں کچھ اہم معلومات لیتا ہے تاکہ آگے کی منصوبہ بندی کر سکے۔ درویش اسے بیزانتین کے کچھ شہروں کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان اور سلجان کرکس سردار کے بڑے خیمے کے قریب کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ حلیمہ سلطان نے اندر جا کر سلجان کا کڑا تلاش کرنا تھا۔ اتنے میں کرکت اور آیت اللہ اپنے خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حلیمہ ان کے خیمے کی طرف جاتی ہے اور محافظ کو کہتی ہے آیت اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ محافظ اسے اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے اور حلیمہ ان کے خیمے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فوراً ایک صندوق کھول کر کڑا تلاش کرنے لگتی ہے۔ دوسری طرف راستے میں کرکس سردار کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے میرے اندر بالکل طاقت نہیں ہے آیت اللہ، تم جاؤ اور ہمارے قبیلے کی نمائندگی کرو، میں واپس جا کر کچھ آرام کروں گا۔ اس کے بعد بانو ججک اور کایا اسے سہارا دے کر واپس چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلجان بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ حلیمہ ان کے خیمے کے اندر موجود تھی۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کو ایک طرف لے کر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے یہ علاقے بالکل ایسے ہیں جیسے ہم چاہتے تھے، بیزانتین اپنی طاقت کھو چکا ہے
اگر ہم اپنے قبیلے کو یہاں بسانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں وہ وطن حاصل ہو سکتا ہے جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ تربت کہتا ہے اگر قبیلے کے جرگے والے لوگ یہاں آنے کے لیے نہ مانے تو پھر کیا کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے پہلے ان کو منانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ نہ مانے تو ہم خود یہاں آ جائیں گے۔ دوسری طرف قبیلے میں نویان کو گھٹنوں کے بال بٹھا کر اس کی گردن کو جھکا دیا جاتا ہے۔ گندوگدو صاحب سے کہتا ہے آج کے بعد آپ کے دلوں سے منگولوں کا خوف ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف حلیمہ ایک صندوق دیکھنے کے بعد دوسرے صندوق کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی وہ کھولنے ہی والی تھی کہ کورکو سردار اندر داخل ہو جاتا ہے اور حلیمہ کو دیکھ کر پوچھتا ہے حلیمہ بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوسری طرف بیزانتین میں سلیبی کمانڈر درویش کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں درویش اور ارطغرل وہاں پہنچتے ہیں۔ ارطغرل نے بھیس بدلا ہوا تھا اور ایک کالی سی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں ان دیہاتی لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور درویش انہیں اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ درویش کہتا ہے ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں اور کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اتنے میں سلیبیوں کا کمانڈر کھڑا ہو کر اپنی چادر اتار دیتا ہے اور کہتا ہے تم کیوں ہمیں بہکا رہے ہو؟ اس کے بعد بہت سے سلیبی سپاہی ادھر ادھر سے نکل آتے ہیں اور ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ ارطغرل بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ سلیبی کمانڈر کہتا ہے تو تم وہ آدمی ہو جس نے میرے سپاہیوں کو مارا تھا؟ ارطغرل کہتا ہے اور تم ان ظالموں کے کمانڈر ہو۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو قبیلے والوں سے آخری کچھ الفاظ بولتا ہے اور پھر اپنی تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے تاکہ نویان کا سر اتار سکے، لیکن عین اس وقت قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ سب اس طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ بہت سارے سپاہیوں کا ایک قافلہ آ رہا تھا۔ گندوگدو اپنی تلوار ایک طرف ہٹا لیتا ہے۔ ان سپاہیوں کا سربراہ اپنا گھوڑا نویان کے بالکل سامنے آ کر روکتا ہے، پھر گمستگن سب کو بتاتا ہے یہ ہمارے امیر سعادتین کوپک ہیں۔ اس طرح قبیلے کے لوگ پہلی دفعہ سعادتین کوپک کو دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کو سلیبیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کا کمانڈر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ارطغرل نے سلیبی کمانڈر کے تمام سپاہیوں کو مار دیا اور وہ اکیلا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کمانڈر نے ایک لڑکی کو پکڑ لیا اور ارطغرل کو کہتا ہے تم اپنی تلواریں پھینک دو ورنہ میں اس لڑکی کو مار ڈالوں گا۔ ارطغرل اپنی تلواریں نیچے کر دیتا ہے اور سلیبیوں کا جاسوس وہ تلواریں اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکی کو یرغمال بنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر ارطغرل بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دوسری طرف منگولوں کے ڈیرے پر تانگوت اور اولو بلگر کے درمیان ایک اختلاف چل رہا تھا۔ اولو بلگر کہتا ہے خط میں لکھا ہے کہ امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن تم نے ہمیں نہیں بتایا۔ نویان کو بچانے کا یہی موقع ہے۔ نویان کو ترکوں سے بچا لو تانگوت، جیسے ارطغرل نے عبد الرحمن کو بچایا تھا۔ تانگوت کہتا ہے نویان مرے گا، اسے اپنی بیوقوفی کی قیمت چکانی پڑے گی اور تمہیں یہ قبول کرنا پڑے گا۔ اولو بلگر کہتا ہے تم پاک روحوں کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے تانگوت، تمام پوشیدہ روحیں جاگ چکی ہیں۔ تانگوت کہتا ہے بہت ہو گیا، اب خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد تانگوت سب سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میری بات غور سے سنو۔ چین میں ایک دفعہ میں چنگیز خان کے ساتھ جنگ پر گیا تھا۔ چنگیز خان بہت بیمار تھا اور مرنے والا تھا، لیکن اس نے اپنی بیماری سب سے چھپا لی۔ اس نے جیت کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی اور وہ مر گیا۔ ہمیں بھی چنگیز خان کی طرح ایک عزت والی موت مرنا چاہیے۔ نویان بھی مرے گا اور عزت سے مرے گا اور اپنی غلطی کی قیمت چکائے گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سعادتین کوپک سب قبیلے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کائی اور دو درگا کے بہادر سپاہیوں السلام علیکم۔ سب وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں آپ نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم نے ریاست کے بہت بڑے دشمن نویان کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا ہے اور ہم بھی اس ظالم اور قاتل انسان کو اس کے کرتوتوں کی سزا دینے ہی والے تھے۔ سعادتین حیمہ خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے یہاں آ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جب میں نے سنا کہ آپ نے اس بے ایمان آدمی کو پکڑ لیا ہے تو میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ جن بہادر سپاہیوں نے اسے پکڑا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے سلطان علاء الدین کی طرف سے میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ نویان کی سزا روک دو۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ چلانے لگتے ہیں کہ ہمیں اس کا سر چاہیے، اس کو مار دو، کوئی بھی اس کو نہیں لے جا سکتا اور ہمیں انصاف چاہیے۔ پھر سعادتین کہتا ہے ہم نے منگولوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا ہے۔ کئی سالوں سے جاری یہ خونی جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ آج کے بعد کسی سلجوق یا منگول کا خون نہیں بہے گا۔ پھر گندوگدو بولتا ہے امیر حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سمن کی قیمت کیا ہے؟ سعادتین کہتا ہے اس سمن کی قیمت یہ ہے کہ دونوں طرف موجود قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا اور نویان بھی ان قیدیوں میں سے ایک ہے۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ پھر مشتعل ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔
آپ کے سپاہی مر چکے ہیں جناب ویلنٹن۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیوقوف آدمی؟ کس کی اتنی جرأت کہ میرے سپاہیوں کو مار سکے؟ ایک مسلمان درویش ہے جناب۔ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں نویان، تم سنگر تیکن سے کون سی چیز لینا چاہتے تھے؟ تم کس کی طرف سے یہ سوال کر رہے ہو؟ اپنی طرف سے، علاؤالدین کی طرف سے، یا سعادتین کوپی کی طرف سے؟ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ایک منگول سپاہی آ کر تانگت کو بتاتا ہے کہ نویان کو گندوگدو نے پکڑ لیا ہے کیونکہ حمزہ نے نویان کو دھوکہ دیا تھا۔ الو بلگے یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ بڑبڑانے لگتا ہے۔ تانگت اسے کہتا ہے یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں ہے الو بلگے، بلکہ ہماری فوج کو اب ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے۔ الو بلگے کہتا ہے نویان کی جگہ کون لیڈر بن سکتا ہے؟ تانگت کہتا ہے میں بنوں گا لیڈر اور تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا، اب یہ سب ہمارے اوپر ہے۔ پھر وہ سب سپاہیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے خطاب کرتا ہے بہادر منگول سپاہیوں، نویان کو ترکوں نے پکڑ لیا ہے، لیکن اس سے آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ لوگوں کی رگوں میں چنگیز خان کا خون دوڑ رہا ہے، اب سے میں آپ کا لیڈر ہوں۔ ترکوں کا خون بہانے کے لیے ہمیں نویان کی ضرورت نہیں ہے۔ الو بلگے اسے غصے سے کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری قیادت پر بھروسہ کریں تو نویان کو بچا کے دکھاؤ۔ تانگت کہتا ہے یہ سپاہی گیڈے کے لیے کام کرتے ہیں، نویان کے لیے نہیں۔ یہ سن کر الو بلگے خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بیزانتین میں سلیبیوں کا ایک اہم کمانڈر ایک محل میں موجود ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ایک آدمی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اسے اندر بھیجو۔ پھر وہ آدمی اندر داخل ہوتا ہے جس نے چھپ کر ارطغرل اور سلیبی سپاہیوں کی لڑائی دیکھی تھی۔ آپ کے سپاہی مر چکے ہیں جناب ویلنٹن۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیوقوف آدمی؟ کس کی اتنی جرأت کہ میرے سپاہیوں کو مار سکے؟ ایک مسلمان درویش ہے جناب۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ درویش لوگوں کو بہکا رہا تھا۔ آپ کے سپاہیوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر خدا جانے کہاں سے وہ ترک جنگجو وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی درویش محمود کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ درویش پوچھتا ہے تو آپ اس علاقے میں کس وجہ سے آئے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے ہم ایک نئی جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں ہم اپنے مویشی چرا سکیں۔ درویش کہتا ہے آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، یہ جگہ آپ کے جانوروں کو صحت مند بنا دے گی۔ ارطغرل پوچھتا ہے آپ اس علاقے میں کیوں آئے تھے؟ درویش کہتا ہے ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آئے تھے، یہاں کے لوگ بہت غریب اور دکھی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کا نام دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے گا۔ درویش کہتا ہے اور آپ جیسے بہادر جنگجوؤں کی وجہ سے ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سلجان اور باقی لوگ کرکت سردار کے پاس جاتے ہیں۔ کرکت سردار سلجان سے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت واپس آ گئے ہو۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں سلجان نے ثابت کر دیا ہے کہ کائی قبیلے کی عورتیں کتنی بہادر ہوتی ہیں، مجھے اس پر فخر ہے۔ میری بیٹی تو واپس آ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری مشکلات ختم ہو گئی ہیں، غداری ہمارے خیموں میں ابھی بھی موجود ہے۔ پھر گندوگدو کہتا ہے والدہ صحیح کہہ رہی ہیں، جب تک ہم سنگر تیکن کی وہ امانت تلاش نہ کر لیں ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ جس نے بھی وہ امانت چوری کی ہے کیا پتہ وہ کس شیطان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل درویش سے پوچھتا ہے یہاں کی حکومت کیسی ہے اور یہاں کے کمانڈر لوگوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ درویش کہتا ہے وہ ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے بھائی، وہ ٹیکس کے نام پر غریبوں سے سب کچھ لے لیتے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دے سکتے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتیوں کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اتنے میں سلیبیوں کا وہ جاسوس بغیر پوچھے اندر داخل ہوتا ہے، سب اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے درویش کل ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، میرے کچھ اور دوست بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ درویش کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کل آؤں گا اور آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ اس کے بعد وہ جاسوس چلا جاتا ہے اور باقی سب واپس بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں تجتیکن اور گوکچے کرکت سردار کے پاس جاتے ہیں۔ کرکت سردار تجتیکن کو کہتا ہے میرے بعد قبیلے کے سردار تم بنو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ گندوگدو اور ارطغرل کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ہمارے قبیلے میں غداری ابھی ختم نہیں ہوئی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن تم ہوشیار رہنا اور غداری کو کبھی حاوی نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد وہ تجتیکن اور گوکچے کا ہاتھ پکڑ کر ان دونوں کے ہاتھ آپس میں ملا دیتا ہے۔ دوسری طرف گندوگدو اور سنگر تیکن نویان کے پنجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ نویان کہتا ہے تو عقل مند آدمی اپنے بھائی کو لے آیا ہے۔ سنگر تیکن اس کے پیٹ میں مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے راستے سے کبھی بھی نہیں بھٹکا۔ نویان کہتا ہے میں نے تمہیں اوگیڈے کا بہترین آدمی بنایا، لیکن تم نے ہم دونوں کے ساتھ غداری کی۔ پھر سنگر تیکن اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ میں مہمان خانے میں موجود ہوں؟
نویان کہتا ہے تم اکیلے ہی غدار نہیں ہو سنگر تیکن۔ سنگر تیکن غصے میں اسے مکم مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گندوگدو اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے آپ اپنے ہاتھ گندے مت کریں بھائی۔ پھر سنگر تیکن نویان سے کہتا ہے ہم جلد یا دیر سے پتہ لگا لیں گے کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی تھی، پھر میں اس غدار کو اس کی زبان کے ساتھ لٹکا دوں گا جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے۔ گندوگدو کہتا ہے کل ہم اس کو جہنم واصل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس دوران نویان زور سے کہتا ہے تم لوگ مجھے نہ مار کر پچھتاؤ گے، کل میں تمہیں ایک سبق سکھاؤں گا۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان سلجان سے کہتی ہے گندوگدو بھائی نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر آپ کو بچایا۔ سلجان کہتی ہے ہاں میں بھی بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں، اب سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں گندوگدو کو خوش رکھوں۔ دوسری طرف آیت الن گونجا گل کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کب تک تم ایسے مایوس بیٹھی رہو گی؟ گونجا گل کہتی ہے جب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے تو میں اپنے آپ کو بہت بیوقوف محسوس کر رہی تھی۔ آیت الن کہتی ہے تم پریشان مت ہو، اگر وہ اس عورت کے ساتھ خوش ہوتا تو کبھی تمہاری محبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ ابھی اپنے آپ کو سنبھالو اور حیمہ خاتون کے خیمے میں جاؤ اور ان کو دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ دوسری طرف حیمہ خاتون کے خیمے میں سلجان بچپن کا ایک واقعہ سنا رہی تھی جب وہ ایک درخت پر چڑھ گئی تھی لیکن اتر نہیں پا رہی تھی۔ اس بات پر سب لوگ زور سے ہنستے ہیں اور بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں۔ سلجان بھی زور سے کہہ کے لگا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں گونجا گل اندر داخل ہوتی ہے۔ سلجان فوراً خاموش ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کر کہتی ہے والدہ میں بہت تھک گئی ہوں، اب میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ حیمہ خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں تم سلجان کو اس کے خیمے میں لے کر جاؤ۔ گندوگدو کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش والدہ۔ پھر وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور سلجان کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور گونجا گل منہ بنا کر ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن جیل میں نیان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں نیان، تم سنگر تیکن سے کون سی چیز لینا چاہتے تھے؟ تم کس کی طرف سے یہ سوال کر رہے ہو؟ اپنی طرف سے، علاؤالدین کی طرف سے یا سعادتین کوپی کی طرف سے؟ گمس تیکن کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ نیان کہتا ہے میں تمہیں اور سعادتین کوپی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری قابلیت کی کوئی حد نہیں ہے، مارگریو بننے کے لیے تم سعادتین کوپی کے چمچے بنے ہوئے ہو اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تم مجھ سے بھی زیادہ ظالم بن سکتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ گمس تیکن اسے گریباں سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ نیان کہتا ہے تم جو چاہتے ہو میں تمہیں وہ دلا سکتا ہوں۔ گمس تیکن کہتا ہے تم ایک گھٹیا اور حقیر قاتل ہو، تم کیا سمجھتے ہو مجھے ان خالی الفاظ سے بیوقوف بنا لو گے؟ کل تم مر جاؤ گے، کیا تمہیں پتہ ہے یہ؟ نیان کہتا ہے کل ایک نیا دن ہوگا۔ پھر گمس تیکن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گونجا گل مایوس ہو کر واپس آیت الن کے خیمے میں پہنچتی ہے۔ آیت الن کہتی ہے کیا ہوا؟ گونجا گل کہتی ہے حیمہ خاتون نے گندوگدو کو میری آنکھوں کے سامنے سلجان کے ساتھ بھیج دیا اور وہ بھی فوراً اس کے ساتھ چلا گیا۔ پھر میں ان دونوں کے پیچھے بھی گئی اور اس سخت سردی میں گندوگدو کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ اس کے خیمے سے نکلا ہی نہیں۔ پھر گونجا گل کہتی ہے میں سلجان کو مار ڈالوں گی، جب تک یہ عورت سانس لے رہی ہے یہ زندگی میرے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد وہ آیت الن کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت سلجان گندوگدو کو تیار کرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے آج رات میں نے بہت اچھا خواب دیکھا، آپ نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر گندوگدو اچھے موڈ میں باہر نکل جاتا ہے۔ گندوگدو خیمے سے نکل کر جا رہا ہوتا ہے کہ گونجا گل اسے آواز دے کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے کل آپ لوگوں نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، پھر بھی میں چلی گئی، اس کی میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ کو اور سلجان کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے بہت جلن محسوس ہوئی۔ گندوگدو کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ سلجان کی میرے دل میں ایک جگہ ہے، میں اس کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں تم بھی اس دل میں رہو۔ گونجا گل کہتی ہے اس دل میں رہنے کی اور آپ کو اولاد دینے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ گندوگدو سے شکریہ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن آیت الن کو کہتا ہے نیان میرے بارے میں سب جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں مارگریو بننا چاہتا ہوں اور سعادتین کوپی کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ پھر وہ مہر نکال کر آیت الن کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کہیں چھپا کر رکھ دو، نیان کو سزا دینے کے بعد میں سعادتین کوپی سے ملاقات کروں گا۔ پھر گمس تیکن باہر نکل جاتا ہے۔ گونجا گل پوچھتی ہے آپ مہر کہاں چھپائیں گی؟ آیت الن کہتی ہے اپنے بڑے خیمے میں جہاں میں نے سلجان کا کڑا چھپایا ہوا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔